اپلیکیشنس آف فیج ڈسپلے. جیسا کہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ جو فیج ڈسپلے ہے اس کو فارن پروٹین کے ایکسپریشن کے لیے اور اسکریننگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ پروٹین کس طرح سے جو فیج کوٹ کی پروٹینس ہیں ان کے ساتھ فیوزڈ فارم میں ایکسپریس ہوتی ہیں اور ان کو کیسے ہم اسکرین کر سکتے ہیں بائی یوزنگ نون ٹارگیٹس دیٹ may have been immobilized on some surfaces. So this is the basic protocol of phage display technology. Now, what are its applications? کہ اس کو کس مقصد کے لیے ڈیولپ کیا گیا ہے؟ ایک تو بیسک اس کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پروٹین ایکسپریس کرتی ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دس پروسیس آف ڈیٹیکشن آف پروٹینس it can be discussed under the heading protein to protein interaction. کہ جو پروٹینس فیج سرفس کے اوپر ایکسپریس ہوئی ہیں اس کو ہم نون ٹارگٹ جو کہ ایموبلائزڈ ہے آن دا سرفس اس کو یوز کرتے ہوئے ہم پروٹین کو کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. سو دس پروسیس اٹ از کالڈ ایز protein to protein interaction. If we have a look on the cellular proteins, about 80% of the proteins, they are expressed in the form of complexes. And their expression or working or functions, they have been regulated by different mechanisms. And one of the technique that we can use to study the interactions of such multi-complex proteins, it may be the application of phage display technologies. And here one can quote the example of some membrane transport proteins in bacteria. Like in case of gram-negative bacteria or E. coli, outer membrane, it may contain different type of membrane transport proteins. کیونکہ سیل کے اوپر جو پروٹینس ہوتی ہیں ان کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے بعض دفعہ چینلز یا پور بنانے پڑتے ہیں تاکہ جو سلوٹس ہیں یا نیوٹرینٹس ہیں ان کی ایکسچینج ہو سکے. تو اس طرح سے ایکولائی میں بہت ساری سرفس میمبرین سرفس پروٹینس ہیں. اینڈ ٹو ایگزامپلس آر TON-B protein or BTUF protein. So these are the examples of membrane surface proteins. And their interaction has been studied by using phage display technology. And it has indicated that these two membrane surface proteins, they have some determinants that are interacting with each other. So in this case, the one protein like the TON-B, it can be used as a target for the detection of other membrane protein like the BTUF. تو اس طرح سے ایک پروٹین جو ہے اس کو ہم ایز اے ٹارگٹ یوز کرتے ہیں اور دوسری پروٹین کو ایکسپریس کروا کے آن دا فیج سرفس تو اس کو ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. سو دس از دا پروٹین ٹو پروٹین انٹریکشن دیٹ کین بی یوزڈ فار دا ڈیٹیکشن آف proteins. In this way, even in enzymology, the enzyme substrate specificity, it has also been studied by using this technique. But the most important application, it is the generation of antibodies, that by cloning or ligating specific DNA segment that is responsible for the synthesis of antibodies. It can be ligated with phage coat gene, and then the antibodies, they can be expressed, and those antibodies, they can be used for different purposes. مثال کے طور پر اینٹی باڈیز کو ہم ڈائگنوسٹک میں یوز کر سکتے. If you remember, antibodies, they are highly specific in their reactions. Either they are going to react with certain macromolecules or even some pathogenic or infectious agents in the body. So when infectious agents, they enter into the body, then those antibodies, they can recognize a particular microbe and the reaction is highly specific. So such generated antibodies, they can be used for the detection for the pathogen. So it finds its application in diagnostic
tools or procedure. In addition to that, it can also be used for the epitope mapping. Epitope, I think we discussed somewhere in earlier lectures that epitopes, they are the determinants of the antigen. So antigen are those agents that can induce the production of antibodies. And here the antibodies, they are going to react with or interact with certain determinants of the antigen. And those determinants of antigen, they are called as the epitopes. And the gene display technologies, they can also play a role in the mapping of the epitope. So these are a few applications of the phage display technologies.